پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، لیکن دوسری طرف سب کو سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ حالات جس ملک کے ہو اتنے غیر یقینی، اس ملک کے اندر کیا سٹیبلٹی آئے گی اکنامکلی، کیا انویسٹمنٹ آئے گی لوکل اور فورن، کیا وہ ملک ترقی کرے گا۔ ایک طرف آپ سنیں تحریک انصاف والے رو رہے ہیں، بیچارے صحیح رو رہے ہوں گے، لیکن یہ جو وہ رو رہے ہیں نا کہ جی یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن کسی کے خلاف ہو رہا ہے، تو یہ بیچارے نوجوان جن کو ویسے ہی شغل نہیں تاریخ پڑھنے کا، اور ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے کبھی تاریخ کی الف بے نہیں پڑھائی، تو کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان میں اس سے ورس ہوتا رہا ہے۔ مطلب کیا میں شروع کروں ایبڈو سے جو ایوب خان صاحب نے لگایا، جس میں کم از کم 70 کے قریب مین سٹریم پالیٹیشنز جو تھے ان کو سیاست سے نااہل کر دیا گیا۔ یہ تو کرو رہے ہیں جی ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، او بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ 6,000 سے اوپر عام لوگ تھے جو پبلک آفس کا الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے نام امپریزن بھی ہوئے، مولانا باشانی، حسین شہید سہروردی، وہ تو پرائم منسٹر بھی رہے تھے، شیخ مجیب الرحمان کو بھی ڈال دیں اس میں، چلیں آپ۔ بھٹو صاحب کا دور آیا، بھٹو صاحب نے جو بلوچستان کی ایسی تیسی کی ملٹری آپریشن کر کے، انہوں نے 3 سال وہ آپریشن جاری رکھا الحمدللہ، نیب پہ پابندی لگا کے رکھی، 2 پروونشل گورنمنٹس، 2 گورنر، 40 سے اوپر پروونشل ممبر جو تھے ان کو فارغ کیا، کسی کو امپریزن کیا، کسی کو پہاڑوں پہ بھیجا۔ پھر جو بھٹو صاحب کے ساتھ ضیاء الحق صاحب نے کیا، یعنی سیاسی کارکنوں کے اوپر جو کوڑے برسائے گئے پاکستان کی تاریخ میں، وہ واحد ضیاء الحق صاحب کا دور ہی تھا۔ اور صرف سیاستدانوں پہ نہیں برسائے گئے، سیاسی کارکنوں کے اوپر، یا ان کو نہیں کیمپوں میں بند کیا گیا لاہور قلعے کے، ادیبوں کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو ورس ہاریبل ایگزامپل بنایا گیا۔ خوف کی ایک لہر تھی جو یہاں موجود تھی، نصرت بھٹو جیل میں، ہاؤس اریسٹ میں، بے نظیر، پھر ایگزائل، پھر بھٹو صاحب کی پھانسی، ایسے ایسے بڑے بڑے ادیب، جالب صاحب، فیض صاحب، یہ سب جیلیں بھگتتے رہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا جی تحریک انصاف آج تو اتنا برا دور آ گیا، ایسا دور ہی نہیں تھا۔ اور بھائی جو آپ لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے یہ، اور یہ جن لوگوں نے یہ سب کو جو سزائیں ان کو ملی ہیں بیچاروں کو، جو ایوب خان کے دور میں جو سیاستدان ذلیل ہوئے، بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب کے ہاتھوں جو سیاستدان ذلیل ہوئے، ضیاء الحق کے ہاتھوں جو سیاستدان ذلیل ہوئے، پھر مشرف صاحب نے جس طرح نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا، ہتھ کڑیاں لگیں، جلا وطنی ہوئی، یہ جن کے ساتھ ہوا ہے ان بیچاروں کا وہ قصور نہیں تھا جو انہوں نے کیا ہوا ہے 9 مئی والا۔ یعنی جو انہوں نے کام دکھایا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے عوام کے دلوں میں نفرت بھر کے خود پاپولیرٹی لے لی، یہ کام کسی نے نہیں کیا، اس کے باوجود ہی سب کچھ ہوا۔ تو یہ بتا رہی کہ رو رہے کل ضمانت ہو گئی، جو کہ اگر یہ ضیاء الحق کا دور ہوتا جسے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اس سے بھی ورس دور چل رہا ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا، جیسا کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں 25 سویلینز جو تھے ان کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزائیں دی گئیں۔ اس حساب سے تو جنت کا دور چل رہا ہے یہ۔ اور جو آپ نے کارنامے کیے ہیں جس سے میڈیا، پولیٹیشین سب کی سپیس ختم کر دیا آپ نے وہ کارنامے کیے، اور میڈیا کے ساتھ بھی صحیح ہوئی ہے کہ جب وہ چیخ کے بھائی صاحب بول رہا تھا فوج غدار، سپہ سالار غدار، تو میڈیا بھی اس کو ان انٹرپٹڈ دکھائی جا رہا تھا کہ بھئی عمران خان بول رہا ہے، ویورشپ ہے تو دکھائی جاؤ۔ تو اب سب بھگتے ہیں پھر اب اس کو۔ obviously جب آپ کسی پہ اٹیک کریں گے، وہ تو بلی پہ بھی اٹیک کریں تو وہ جب دیوار کے آپ اس کو اگینسٹ لگا دیں گے تو وہ اٹیک کرتی ہے، تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے آل پاورفل۔ تو یہ زیادتی کی عمران خان صاحب نے، اب ان کے ساتھ سنیں زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو سنا جی وہ ضمانت ہونے کے بعد بھی ان کی ضمانت، ان کی رہائی نہیں ہوئی۔ اس پہ پی ایم ایل این جو کہ عمران خان کا احتساب بھگت چکی ہے، مشرف صاحب کا احتساب بھگت چکی ہے، اس کو چین ہی نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے یہ فیصلہ ہی غلط ہو گیا۔ بھائی 3 سال سے کم کی سزا ہوئی ہے عمران خان کو، اس پہ اگر بیل دے دی انہوں نے، اگر معطل کر دیا، تو یہ تو ایک نارم ہے، اس میں اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی کیا مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے مخالف کو جیل میں سسکتا ہوا، مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کی پولیٹیکل اپروچ ہے؟ بس حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی تپسیاں بھگتی ہیں انہوں نے، نون لیگ والوں نے، ان کو پھر سمجھ نہیں آئی، یہ لگے ہوئے اس کے اوپر۔ اور اب تحریک انصاف والے اس میں بھی رو رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا، جوڈیشل ریمانڈ بھی عمران خان کا دے دیا گیا سائفر کیس کے اندر۔ تو بھائی جس وقت وہ سائفر لہرا رہے تھے، ملک کی سیکورٹی جیوپرڈائز کر رہے تھے، ملک کے آرمی چیف کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے اور وہ غدار کہہ رہے تھے، اس وقت کا یہ معاملہ ہے سارا۔ تو اب یہ کیس بھگتنا پڑے گا بھائی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے تو ہمیں بھی آپ کو ڈیفینڈ کرنے جوگا نہیں چھوڑا۔
یہ ملک کے معاملات ہیں اور ان کی چیخیں اپنی جگہ پہ ہیں. یہ بھلے چیختے رہیں, مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نون لیگ چیخے, پیپلز پارٹی چیخے, تحریک انصاف. میں آپ کو عوام کی چیخیں پہلے سنواتا ہوں, کیونکہ یہ نگران حکومت معصوم ہے. ان بیچاروں کے پلے ہی کچھ نہیں. نگران وزیر خزانہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے جتنی سبسڈی دینی تھی اس سے زیادہ دے نہیں سکتے, کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل نگران نے تو نہیں کی, تو انہوں نے کی ہے. جو پہلے پیپلز پارٹی, پھر پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پھر پی ٹی آئی, پھر پی ایم ایل این, شہباز گورنمنٹ. سنا جی کراچی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, بجلی مہنگی, گیس مہنگا, چینی مہنگی, آٹا مہنگا, دودھ مہنگا, ہر چیز مہنگائی ہو رہی ہے اور کام ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک آدمی 50,000 کا بل دے رہا ہے, ایک آدمی فری میں بجلی استعمال کر رہا ہے, تو یہ دہشت گردی ہو گئی نا اس آدمی کے لیے جو بل دے رہا ہے. نہیں لائٹ ہی نہیں ہے. مر گئے ہم تو کام کر کے کسی کو ہوا کے لیے منع کرتے کہتے لائٹ نہیں ہے. لڑتے لوگ ہم سے, کہاں سے دے لوگوں کو ہوا. پچھلے مہینے کا میرا جو بل آیا ہے, میرا ایک ہی فیملی ہے, میں, میری بیوی, 3 بچے, میرا 13,500 روپے کا بل آیا ہے. مشینیں بند ہیں, جب مشینیں بند ہیں تو کاریگروں میں ہم نے چھٹی دے دی, کیا کریں گے, کہاں سے دیں گے ان کو دیہڑیاں. بجلی کی بات ہی نہ کریں, بجلی تو اب پڑیوں میں ملے گی آپ کو سونے کے بھاؤ پہ. بجلی ہے کدھر, ابھی ہے لائٹ, کہیں نہیں ہے لائٹ. 15 سے 18,000 کا بل آتا ہے, بندہ کھائے کمائے بچوں کو پڑھائے یا بجلی کے بل بھرے. بس اللہ ہی ہماری غیب سے مدد کر رہا ہے, باقی اور کو اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بھائی, کمر ٹوٹ گئی ہے. جاتے جاتے فیصلہ آباد کے لوگ ابھی رونا سن لیں جی پنجاب کا. عوام کو ریلیف دے دیں, لوگوں کے پاس یقین کریں پیسے نہیں ہیں, وہ کریانہ دیں, لوگوں اپنے بچوں کی سکول کی فیسیں دیں. ناانصافی اور زیادتی کا بازار گرم ہے. اتنا وحشیانہ اور قاتلانہ بجلی کے بل بھیجے جا رہے ہیں کہ کوئی اپنا زیور بیچ رہا ہے. کرائے کا گھر ہے, میرا بل 9,000 میں آیا, جب میں سلائی کرتی تھی, گھر کا گزارا کرتی تھی, اب میں چٹنی کے ساتھ روٹی کرتی ہوں. چٹنی بنانی بھی میرے لیے مشکل ہو گئی. انہوں نے جو بجلی کے بلوں پہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں, لوگوں کو قتل کرنے کا یہ پلان بنایا ہوا ہے. غریب طبقہ لوگ ہیں, دیہڑی دار لوگ ہیں, بجلی کے بلوں نے ہماری جان کھینچ لی ہے. تو یہ زیادتی ہے بہت زیادہ, لوگوں کے لیے کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں, بل کیسے اتارے. ایک بل 10,000 روپے بنتا ہے, جب اس کے 10 دن کے یونٹس اوپر چلے جائیں گے تو وہی بل جو ہے وہ 25,000 بن جاتا ہے. یہ فراڈ ہے. غریب کا جینا تو کیا, آج مرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. یہ بجلی کے اتنے سارے ظالم ٹیکس لگے نے جناب, ایک کٹے جان تاکہ اسی اپنے بچے کا کوئی روزگار چلا سکیے. رکشا ڈرائیور ہوں دے ناتے 11,000 روپیہ بل نہیں میرے کو اتاریا گیا, وہ 200 اگلے مہینے میں کتنا اتار سکا. 32,000 روپیہ بل آیا وا میرے گھر, ریڑھی میں لاؤنا وا, بہت پریشان ہے گا. غریب آدمی واسطے بل دینا بہت مشکل ہو گیا ہے. کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, وہی نہیں لوگوں کے پوری ہو رہی ہیں, تو بجلی کے بل کہاں سے دیں گے. حقیقتاً بات ہے, میں نے لوگوں سے پکڑ کے نا اپنا بل پے کیا ہے. بل ادا نہیں کیے جا رہے, خودکشیاں کر رہے ہیں, مارکیٹیں خالی ہو رہی ہیں, بل نہیں دیے جا رہے. 200 بل جمع کرائیے, بچیاں کو کھوائیے, ایک مکان کا کرایہ یہ عوام کی آواز تھی جو ہم نے آپ کو سنا دیا. عوام کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں جائز, ان کے پاس لے کے چلتا ہوں آپ کو. میاں جاوید لطیف صاحب, میں تو حیران تھا کہ, اور وارم ویلکم مظہر عباس صاحب کو بھی, ظاہر الحق صاحب کو بھی. میاں جاوید لطیف صاحب, میں حیران تھا کہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ سراپہ احتجاج بنی ہوئی تھی کہ مہنگائی کہاں چلی گئی, ڈالر کہاں چلے گا. بھائی یہ آپ کے ہاتھ سے ہوا ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں خون لہو اس کا تلاش کرنا ہے. اب آپ نے آفیسر شروع کر دینا ہے کہ عمران خان نے تباہی پھیری تھی اور 2016 میں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں اس سے قطع نظر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ملک کے گمبھیر مسائل ہیں, اس میں آپ کو لائے عمل دینا چاہیے. نواز شریف صاحب تو آ ہی رہے ہیں, لائے عمل دیں کہ جی ملک کو اس طرح نکالنا ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں. آپ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنی جلدی کس طرح ضمانت دے دی, وہ ضمانت جو ہو کے بھی عمران خان کی اور رہا تو پھر بھی نہیں ہوں گے. مطلب آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے اس عوام کو جو رو رہے ہیں, جو اس ڈرٹی پالیٹکس سے تنگ آئے میں, جو آپ سیاسی جماعتوں کی ڈرٹی پالیٹکس ہے. کامران شاہ صاحب شکریہ آپ کا, مگر میں گزارش کروں گا کہ لائے عمل بھی ہے آج بھی, اور جو رویا جا رہا ہے وہ بھی درست ہے. آج جس طرح لوگ بلبلا اٹھے ہیں مہنگائی سے اور بجلی کے بلوں سے, یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی میں وہ سروائیو کر سکے. مگر آپ نے جو فرمایا کہ آپ کہیں گے کہ 2016 پی ٹی آئی, میں بالکل اس میں نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ 4.25 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی, اس میں جتنا ملبہ جتنا بوجھ اس کے حصے بنتا ہے 4.25 سال کا, اس پہ ڈالا جائے. اور 16 ماہ کی حکومت, قومی حکومت جس کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے, اتنا بوجھ اس پہ ڈالا جائے جو 16 ماہ کے معاہدے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں نگران. 189 پہ ڈالر تھا جب عمران خان نے چھوڑا, آج 303 پہ ہے, چلے اتنا ہی کر لیں. ہاں تو آپ 189 کی بات کر رہے ہیں, تو پھر میری حکومت جب ختم کی گئی تھی اس وقت 103 روپے ڈالر تھا. اس وقت بجلی کے ریٹس کیا تھے, 13 روپے.
उस वक्त 12 रुपए यूनिट था मेरे दौर में आप 65 रुपए लीटर तेल ले रहे थे, मेरे दौर में 2 रुपए की रोटी आप ले रहे थे, मेरे दौर में आप तो आप बहुत साल पुरानी बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान सर। के कर्जे इतने थे ना भाई। मुझे ये बताएं कि जब आप बात करेंगे कि अब आप इमरान कहेंगे जी खान के 1990 के दौर अंदर जब नवाज शरीफ साहब 180 प्राइम मिनिस्टर थे तो पेट्रोल 25 रुपए का था, डॉलर 30 रुपए का था, वो तो बात सही है। हम आजकल की बात कर रहे हैं ना, अभी आप आए 18-16 महीने, और उससे पहले क्या था और अब क्या है उसकी बात करें ना आप। एक सेकंड, मैं नहीं कामरान इस तरह ना करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 16 माह का जो भी नालायकियां, गलत पॉलिसियां जो 16 माह की हुकूमत ने की हैं 11 जमातों ने, वो मलबा उस पर डाला जाए, उसका हिसाब उससे लिया जाए। मगर 3.25 साल जिसने हुकूमत की है और जो पॉलिसियां जो कुछ उसने उस वक्त चवलें मारी हैं, नालायकियां की हैं, वो मलबा उस पर डाला जाए। आप ये क्यों करते हैं कि 3.25 साल का मलबा जो है वो 16 माह की हुकूमत पे डाल दिया जाए और 16 माह की हुकूमत का मलबा निगरानों पे डाल दिया जाए। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे मेरे भाई। हम तो आपकी आखिरी गवर्नमेंट थी, 9 पार्टियों की गवर्नमेंट थी, गुलदस्ता था फूलों वाला। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या दिया मुल्क को? शहबाज स्पीड ने। ये बात हो रही है आपकी, शहबाज स्पीड ऊपर के बजाय नीचे लेगी मुल्क की इकॉनमी को। इतने बड़े बड़े अरस्तू बैठे हुए थे 9 पार्टियों के, उन्होंने क्या किया है? मेरी बात सुने कामरान, एक सेकंड हौसले से थोड़ा। आप हालांकि ठंडी जगह हैं, इसके बावजूद हौसला आपका जवाब दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो तपश है, यहाँ तो हबस है, यहाँ तो लोग गर्मी के पाकिस्तान में लोग खुशियां कर रहे हैं सर, मगर आप लोग अपने बिल नहीं पे कर पा रहे। आपको आप अभी भी ठंडे दिल से बैठे हुए, हैरानगी है मुझे इस बात पे। बहरहाल आप फरमाइए। नहीं, ठंडे दिल से नहीं, एक सेकंड मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर 3.25 साल की हुकूमत का जवाब लेते हैं, 16 माह की हुकूमत का जवाब लेते हैं, तो फिर आपको ये भी जवाब पूछना होगा कि आप एक चलती तरक्की करते पाकिस्तान को डुबोने के लिए जो साजिश की गई थी इमरान खान और बाकी लोगों ने मिलके, जो नवाज शरीफ को हटा के इसको लाया गया था, उस दिन के बाद एक दिन ऐसा बताएं जिसमें पाकिस्तान स्टेबल हुआ हो, एक दिन ऐसा बताएं जिसमें महंगाई कम हुई हो, एक दिन ऐसा बताएं जिसमें पाकिस्तान मुझे आप एक बात बताएं, मियां साहब मुझे एक बात बताएं, की उम्मीद नजर आई हो। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, मियां साहब मुझे एक बात बताएं, जिस वक्त मुसलमानों का अरूज तबाह हो रहा था ना, अंग्रेज हमला कर रहे थे मुसलमान शतरंज की बाजियों के ऊपर ना, डिस्कशन कर रहे थे कि तू जीती सी या मैं जीती सी। ओवध के नवाब यही कर रहे थे। अब आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैं पीछे जाऊं, उसमें से बाजवा को निकाल के लाऊं, जनरल फैज को निकाल के लाऊं, पहले उनका ट्रायल करूं, उससे अवाम के मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई आपकी गवर्नमेंट आई 16 महीने में, आपने क्या किया? आप ये कह रहे हैं जी आप वहां से शुरू करें, मैं कह रहा हूं चले अपने 16 महीने में छोड़े, आगे की कुछ स्ट्रेटजी है आपके पास कि अवाम को आपको वोट दे, सोचे कुछ करेंगे आप? जी आपसे बात हो रही है। एक हल है कि जो पाकिस्तान के अंदर दबाव में या ख्वाहिश पे या नजरिया ज़रूरत पे या किसी के इंतकाम में जो फैसले आते हैं वो किसी की फांसी का बायस बनते हैं, किसी को ताहयात नाहल करते हैं और किसी को IPPs के जो मुआहदे हैं उनकी पाबंदी करने पर, उस जालमाना मुआहदों की पाबंदी करने पर मजबूर किया जाता है। मगर आज भी एक हल है, वो हल ये है कि कामरान शाह साहब कभी ये ना कहें कि पीछे मिट्टी पाओ आगे चलिए। भाई जब तक आप गलत किए हुए फैसले करने वालों को सजा नहीं देंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को डुबो दिया, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, जो आप खुद भी कह रहे थे। वही मुझे पहली बात आप इधर आएंगे, मुझे इतना आपका पता है, मुझे पता आप इधर आएंगे। पॉइंट आ गया सर आपका, आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया आपका। अब ये सजा देना आपका काम नहीं है ना, वो छोड़े आप। हमने तो कहना इकॉनमी किस तरह बेहतर करें, अगर आप जीते तो बात ये हो रही है 9 मई वालों को सजा देना कोर्ट का काम है, चाहे मिलिट्री और सिविल, आपका काम नहीं है ये। आप एक फांसी की बात करें, एक जिलावतनी की बात करें, यहाँ पाकिस्तानी रोज मर रहा है फांसी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप पता नहीं किधर ले गए बात को सर। मजहर अब्बास साहब, किसी को पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? और एक तरफ एक पार्टी रो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी अभी भी इनके साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि ये हुकूमत भी कर गए,
انہوں نے اپنے مخالفین کو جیل میں بھی دیکھ لیا نون لیگ والوں نے. اب سر ان کو پتا ہے کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ان پالیٹیشنوں کو کسی کو پتا ہے؟ کامران دیکھیے، ایک چیز کا ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے صرف وہی یقینی صورتحال ہے. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ صورتحال بے یقینی کی ہی رہے گی، اور اس کی بڑی بیسک سی وجہ ہے. دیکھیے ابھی جو جاوید لطیف صاحب بات کہہ رہے تھے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پونے 4 سال کیا ہوا. پونے 4 سال میں غلط پالیسیاں تھیں، غلط پالیسیوں کی بنا پہ ان کے بقول یہاں تک ہم پہنچے. تو اب آپ نے کیا کرنا تھا عدم اعتماد کی تحریک لا کے؟ آپ نے کرنا یہ تھا کہ آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں اس میں چیک اینڈ بیلنس کرنا تھا. اگر جو باتیں آج ہو رہی ہیں کہ جی کیوں وابڈا کے جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں اور جتنے دیگر اداروں کے لوگ ہیں، انہیں کیوں مفت بجلی دی جائے، آپ اس کو ختم کرتے. آپ کا یہ کام تھا تاکہ وہ چیزیں کسی حد تک کنٹرول ہوتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال اتنی بری ہے تو کیا ضروری تھا کہ 80-85 اراکین کی کابینہ ہوتی؟ جماعتیں قربانی دیتی. اگر آپ لوگوں کو مسائل سے حل کرنے کے لیے لائے تھے تو آپ قربانی دیتے. اس کابینہ کو آپ 12 رکنی کابینہ بناتے. جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کو ختم کرتے. آپ آتے چھوٹی گاڑیوں پہ. آپٹکس ہوتے نا. دیکھیے ابھی جیسے آئی پی پیز کی بات کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. آئی پی پیز کا معاہدہ جس نے کیا، جنہوں نے کیا وہ اتحادی ہیں آپ کے، وہ اتحادی رہے آپ کے. تو اب آپ نہ وہ اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا، نہ دوسرے کرتے ہیں. تو جو آپٹکس تو کم سے کم بہتر کرتے کہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا کہ آپ ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے آپ کی پالیسیز کی بنا پہ یہ ہوا کہ آج لوگوں کا باہر جانا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ڈالرز کہاں پہنچ گیا ہے اور انکنٹرولبل ہو گئی ہے. گورننس کی مثال قائم کرتے، آپ اچھی گورننس کی مثالیں قائم کرتے 16 مہینے میں، تاکہ پتہ چلتا کہ آپ واقعی کچھ کر رہے ہیں. یہ جو ایشوز ہیں یہ اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. آپ نے بڑی شروع میں کامران آپ نے بات کی، جیلوں کی بات کی. دیکھیے صرف ایک مثال آپ کو دوں گا، اور نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے. نیلسن مینڈیلا 27 سال اس نے جیل کاٹی. بدترین سفید فام لوگوں کے تشدد کا، انتقام کا، سیاہ فام لوگ انتقام کا نشانہ بنے. جب وہ شخص ریلیز ہوا، رہا ہوا، کسی ایک سفید فام انسان کو اس نے جیل میں نہیں ڈالا، کسی ایک سفید فام کو اس کی نوکری سے بے دخل نہیں کیا. یہ ہوتی ہے، یہ مثالیں قائم کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں سیاسی انتقام ہے، ہمارے یہاں دشمنیاں ہیں. ہم جب تک اپنی تسکین نفس جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ میرا خیال ہے یہ مثالیں قائم کرنے کی. میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے رویے ایسے ہیں. نہیں بالکل سر، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. چھوڑ دیں ان سے اختلاف. بالکل ٹھیک. آپ اس وقت جو خواتین جیلوں میں ہیں، آپ دیکھیں کہ ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور خواتین اسی طرح. ماضی میں جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا، جو کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا، تو کسی ایک حکومت نے آ کے ایسی مثال قائم نہیں کی کہ نہیں کوئی انتقام نہیں ہوگا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. کون ہو رہا ہے جو ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے دوسرے مقدمے میں؟ یہی پیٹرن ہمارا چلا آ رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اس چیزوں سے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی. کم سے کم اور سب چھوڑ دیں، جنیجو کے دور کی مثال قائم کر لیتے. بالکل ٹھیک. کہ اس نے آ کے ایک کام جو کیا، اس نے کہا کہ بڑی گاڑیاں نہیں، سب چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھیں گے، چاہے وہ میں پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ ججز ہوں. بالکل ٹھیک سر، مثالیں قائم. وہ سب ہم نے دیکھا. سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ نے بالکل جو آپ نے صحیح نشاندہی کر دی ہے جو میں چاہ رہا تھا پولیٹیشنز کریں، لیکن آبویسلی آپ دانشور آپ نے کر دی. اظہار الحق صاحب، پاکستان کی لاسٹ الیکشن کے حوالے سے جو سب سے سیکنڈ لارجسٹ بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این، ان کے معزز ریپرزینٹیٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میں ان کی حکومت ابھی ختم ہوئی ہے 16 ماہ کی،
शहबाज स्पीड गवर्नमेंट का नाम था, पीडीएम ओरिएंटेड, 9 जमातों का गुलदस्ता था जिसकी महक जो थी सिर्फ पार्टी तक की थी, इनकी पावर तक थी, अवाम तक तो पहुंची नहीं। उनसे मैं बार बार पूछ रहा हूं कि ये अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, ये अवाम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, ये अवाम जो है वो मदर साहब तो कह रहे हैं मुल्क से बाहर जाना, क्या मुल्क के अंदर रहना मुश्किल हुआ, मुल्क से बाहर तो खैर क्या जाना है। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नजर आई आपको सिवाय इसके कि ये शुरू वहीं से करना चाह रहे हैं कि वो अब उसको ठीक करने का तरीका ये कि पहले जनरल बाजवा, जनरल फैज, इन सबका ट्रायल होगा, उसके बाद मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इज़हारुल हक साहब। शुक्रिया कामरान साहब, 2-3 पॉइंट्स हैं। पहले तो मैं आपको एक ख़बर दूं कि एक शहर में, किसी गांव की बात नहीं है, एक पढ़े लिखे आदमी ने अपनी लेडी डॉक्टर बेटी को कत्ल कर दिया क्योंकि वो आला तालीम के लिए किसी हॉस्टल में जाना चाहती थी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से लोग बसते हैं और पाकिस्तान के लोगों का, शहरों का, गांव की बात नहीं कर रहा, शहरों की भी माइंडसेट क्या है। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने क्रैकडाउन की मिसालें दी कि पीटीआई वाले गिला कर रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था, तो आपने माजी में क्रैकडाउन जो हुए हैं उसकी मिसालें दी हैं। एक क्रैकडाउन आप भूल गए जो मशरकी पाकिस्तान के बेकसूर लोगों पर हुआ था, जिन्होंने इलेक्शन जीता था, जिनका हक था असम्बली में जाते, जिनका हक था कि उनकी हुकूमत बनती, एंड दैट वाज द वर्स्ट पॉसिबल क्रैकडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ, नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर सब कॉन्टिनेंट। अब आ जाते हैं कि ये जो मसला है कि लाए अमल क्या है। देखिए, इस पर गौर कीजिए कि बिजली इंडिया में सस्ती है, बिजली बांग्लादेश में सस्ती है, बिजली ईरान में सस्ती है, बिजली ताजिकिस्तान में सस्ती है, सेंट्रल एशियन जितने हमारे हमसाए हैं उनमें सस्ती है। हमारे यहाँ सस्ती क्यों नहीं है और लाए अमल क्यों नहीं दिया जा रहा? इसलिए कि तमाम बुराइयों की जो जिम्मेदारी है वो अशराफिया पर है, और अशराफिया जो है वो बालाई तबके पर मुश्तमिल है, और ये जो बालाई तबका है ये सारी पार्टियों में है। यही बालाई तबका पीपल्स पार्टी में है, यही मुस्लिम लीग नून में है, यही पीटीआई में था, और इसके अलावा जो सरकारी इदारे हैं, खाए वो खाकी हैं, खाए वो सिविल हैं, ये सब अशराफिया तबका है, ये पाकिस्तान को खा रहा है। मैंने जिन मुल्कों की मिसालें दी हैं उनमें ऐसा कोई तबका नहीं है। आपके पड़ोस में इंडिया ने तो 1951 में ज़री इस्लाहात ला कर सबको ख़त्म कर दिया था, जागीरदारों को, स्टेट्स को, चांद पे पहुंच गए जनाब, चांद पे पहुंच गए इंडिया वाले। आपके यहाँ तो वही 1857 के जो लोग हैं वही चले आ रहे हैं। तो जब तक आप इन मुफ्त खोरों को, ये जो ऊपर का तबका है, इनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं हैं जो बाहर की ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे मोहतरम जरदारी साहब जब जाते हैं दुबई तो वो स्पेशल फ़्लाइट पर जाते हैं। ये सब, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। और आपने देखा है कि जब भी कोई मौका आता है ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। इज़हार साहब, इसका हल क्या है? ताल्लुक नहीं। जब ये तो इसका हल क्या है? अच्छा, ये इनसे जी ये प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, इनसे आप प्रॉब्लम ले लीजिए, ऐसे लोगों को ऊपर लाइए इलेक्शन के ज़रिए या किसी और ज़रिए जो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हैं, जो इस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो आपको लाए अमल देंगे। ये तो इसी तरह करेंगे, आपका कर्ज बढ़ता रहेगा, आपकी बिजली के बिल बढ़ते रहेंगे, सिविल वार शुरू हो जाएगी, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे। हो सकता है कि सर मसला ये कि अवाम भी तो मियां जावेद लतीफ को इलेक्ट करते हैं ना, क्या करें? अवाम भी तो इशराफिया को इलेक्ट करती है ना, क्या करें? इज़हारुल हक साहब क्या करें इसकी? ये तो हल ही है, अवाम भी तो ये तो जो आला दिमाग है जी, उन्हें सोचना चाहिए कि अवाम जो है इनको, ये जो सियासी पार्टियां हैं इनके तो अंदर जमहूरियत नहीं है, इनका तो जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई 30 साल से पार्टी का हेड है इमरान खान साहब, मियां जावेद लतीफ साहब आपने कुछ कहना है? आप खुद इशराफिया, यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। मैंने आज पता चला कि तुसी ते आप प्रॉब्लम है, दूर की बड़ी प्रॉब्लम तुसी हो मियां साहब। मेरी बात सुन ले, अगर आप इसका नहीं सर, आप नहीं, मियां जावेद लतीफ साहब से बात कर रहा हूं। पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, क्या बिजली चोरी नहीं होती? क्या लाइन लॉसेस नहीं है? क्या आईपीपीज के साथ मुआहदे जो हैं तो वो ऐसे मुआहदे नहीं हैं? क्या कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप उनको अदायगी करेंगे, चाहे आप बिजली कम इस्तेमाल करें। इसी तरह आप मुझे ये बताएं कि जो मुआहदे 75 कंपनियां हैं, 75 कंपनियां आईपीपीज की,
اور ان میں سے 10 کمپنیاں 2013 میں نواز شریف نے ان سے معاہدے کیے. اس وقت لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال تھی وہ کیپیسٹی پوری پہ چلانے کے لیے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ڈالروں میں ادائیگی کی جاتی ہے. بات یہ ہے ایک سیکنڈ, یہ آئی پی پی کے بدنام زمانہ معاہدے مبینہ طور پر صدر زرداری کے دور میں ہوئے. وہ جی بولے میاں صاحب, بولے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو معاہدے ہوئے اس وقت تاثر یہ دیا گیا کہ یہ غیر ملکی انویسٹر ہیں اور یہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جبکہ وہ تمام کے تمام پاکستانی مالکان ہیں. ان کے آج تک ان کو کیوں نہیں اوپن کیا جاتا کہ یہ کیسے پاکستانی ہیں جو ڈالروں میں ادائیگی لیتے ہیں, اور یہ کون سے پاکستانی ان کے آ گیا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ کو حل پیش کروں گا. آپ لوگوں کے پاس, پولیٹیشنز کے پاس تو حل نہیں ہے, میرے پاس ایک حل ہے. لیکن اس سے بڑا سوال ایک اور جو ساتھ میں نے اٹھانا ہے وہ یہ کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے, خواہ وہ الیکشن ہو خواہ کچھ اور ہو. عمران خان جو کلیم کرتے ہیں کہ پاپولر لیڈر ہیں, ان کو اندر رکھے اور ان کی پارٹی کو اس الیکشن سے باہر رکھ کر اگر الیکشن ہوتا بھی ہے تو وہ اس ملک کے انٹرسٹ میں کیسا ہوگا؟ ایک آبجیکٹو سوال ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں. عمران خان صاحب کے وکیل کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے بھائی پانی جیسے دال شوربے والا چکن دیا جاتا ہے, تو اب جو کارنامے آپ نے کیے ہیں اس کے بعد پولیٹیکل پاور گیم بھی سٹارٹ ہے. آبویسلی صرف قانونی معاملہ تو نہیں ہے. مظہر عباس صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی پیراڈاکسیکل سچویشن ہے کہ جہاں ایک طرف عمران خان نے مقبولیت کے آسمان تک پہنچے, وہاں ان کی مقبولیت جو ہے وہ اس بنیاد پہ قائم ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دو فوج کے لیے, اور پھر جو ہے آپ بن جاؤ چیمپئن. اب پاکستان کے پاور ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے اور ان کی پاپولیرٹی کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے تو کیا آپ کو لگتا ہے جلدی باہر آ جائیں گے؟ اور اگر جلدی باہر نہیں آتے تو اس الیکشن پہ اور اس کے بعد پاکستان کی سٹیبلٹی پہ کیا فرق پڑے گا ایک ایسے الیکشن میں جس میں عمران صاحب باہر نہیں ہیں؟ دیکھیے کامران, پہلی چیز تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کیا مل رہا ہے. جو رپورٹ آئی ہے وہ ظاہر ہے ایک سیکنڈ سورس ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے. اس کا سب سے بہتر طریقہ تھا اور گورنمنٹ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ ایک گروپ آف جرنلسٹ کو اکراس دا بورڈ آپ اس جیل میں جانے کی اجازت دیتے. بھلے آپ یہ پابندی لگاتے کہ عمران خان صاحب ان سے بات نہ کریں, لیکن اندازہ تو ہو جاتا نا جیل کا, اس بیرک کا اندازہ ہو جاتا, تو کم سے کم وہ چیز گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتی کہ جی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب غلط ہیں, کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ اس کے پورا جرنلسٹ جا کے اس کا جائزہ لیتے اور باہر آ کے رپورٹ دیتے. دیکھیں اس سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کو اس سے بھی زیادہ ورس کنڈیشن میں رکھا گیا تھا. مجھے پتا ہے اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا, لانڈی جیل میں ان کو جس بیرک میں رکھا گیا تھا اس کے اوپر ہزار اس کا بورڈ کا بلب ساری رات جلتا رہتا تھا. جو 12 اکتوبر کو جس طرح جہاز میں ان کو لایا گیا تھا کراچی میں, اور جو جہاز کے اندر ان کی ہتک ہوئی تھی, وہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری مثالیں موجود ہیں. اور اس سے پہلے زرداری صاحب 11 سال رہے. آپ نے جیلوں کا ذکر کیا, آپ نے شاہی قلعے کا تو ذکر ہی نہیں کیا. شاہی قلعے میں ایک پیپلز پارٹی کے 4 فٹ کے آدمی کو ڈرم میں ڈال کر اس کو گھماتے رہتے تھے. پیپلز پارٹی کے ورکروں کو رکھا گیا تھا. نہیں, میں تو آپ کو مثالیں نہیں, میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی, اور آپ شہریار آفریدی کی وہ ویڈیو دیکھیں, یعنی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو عمران صاحب نے جرائم کر دیے ہیں باہر آنے کا چانس تو نظر نہیں آ رہا نا. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور نہیں آتے تو پھر کیا ہوتا ہے الیکشن کا؟ دیکھیں میں اسے جرائم جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا میں کیسے کہوں کہ وہ جرائم ہیں. میں تو یہی کہوں گا نا کہ ان پہ الزامات ہیں, وہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو انہیں سزا ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی دو وہ نہیں ہے. سیاسی ان کو اگر سزا ہوتی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہیں اس چیز میں. یہ جو چیز ہے, دیکھیے یہ جو چیز ہے کہ کوئی بھی, کیونکہ عمران خان صاحب خود بات کرتے تھے
کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے بھیانک رول آج سے نہیں پہلے دن سے پاکستان میں اگر ڈیموکریسی کو کسی نے سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے کیا ہے، کیونکہ ہم نے انسٹیبل گورنمنٹ کو، ان ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، سب کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے. پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کی ہسٹری دنیا کی جوڈیشری کی ورسٹ ترین ہسٹری ہے. یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت یہی صورتحال ہے ان کا فیٹ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک سیدھی سی بات ہے کامران، اگر عمران خان الیکشن سے باہر ہوتے ہیں، پی ایم ایل این جاوید لطیف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نواز شریف بھی الیکشن سے باہر تھے، لیکن پی ٹی آئی اگر الیکشن سے باہر ہوتی ہے، بلے کا نشان اگر الیکشن اس میں نہیں ہوتا تو وہ الیکشن کریڈیبل الیکشن نہیں ہوگا. کریڈیبل الیکشن وہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی میدان میں پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی شکست دے. اظہار صاحب اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا تو الیکشن کریڈیبل نہیں ہوگا آپ کے نزدیک؟ اور آپ کے بلے کا الیکشن بلہ اور عمران ہوں گے باہر، اور اگر نہیں ہوں گے تو الیکشن ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں؟ جی میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں ان کی حکومت میں آنے کے بعد، لیکن اگر وہ الیکشن سے باہر رہے تو یہ الیکشن کریڈیبل نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا سورس ہوگا بہت سے مسائل کا. یہاں میں ایک وضاحت کر دوں، جو آپ نے کہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں فوج کے خلاف غصہ بھرا، یہ ممکن ہے صحیح ہو، لیکن عمران خان کی مقبولیت کا اصل سبب دو خاندان ہیں. آپ کسی اوورسیز سے بات کر لیں، آپ کسی پاکستانی سے بات کر لیں، وہ یہی کہیں گے کہ کیا ہم پھر فلاں کے رحم و کرم پر ہوں گے، کیا پھر فلانا آ جائے گا. تو یہ جو دو خاندان پچھلے 30-40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان کا ریئیکشن ہے. جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ کیوں آئیں گے. اظہر صاحب میں آپ سے بصد احترام ایک بات کہوں، یہ دو خاندانوں والی نفرت سر دو خاندانوں والی نفرت 2011 سے لانچ کی تھی عمران خان نے مینار پاکستان پہ. اس کے بعد 2013 میں بھی ان کو ووٹ پڑے، 2018 کے اندر تو وہ پرائم منسٹر بن کے آگے. اس کے بعد اکانومی کے معاملات کے بعد ان کی پاپولیرٹی نیچے چلی گئی تھی. وہاں سے جو وہ اٹھے ہیں وہ فوج کے خلاف مبینہ طور پر نفرت پیدا کر کے اٹھے ہیں. اظہر صاحب آپ ایگری نہیں کریں گے اس سے؟ وہ دو خاندانوں والی بات تو ہے ہی، وہ تو پرانی ہوگی. جی نہیں، میں عرض کروں کہ 2011 میں انہوں نے لانچ کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے مڈل کلاس انٹیلیجنشیا جو ہے، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یہ ہمیشہ سے موجود تھی کہ یار ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. اب بھی آپ دیکھیں نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کیسے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. یہ جو باتیں ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، میں نے بڑی آپ کو بچانے کی کوشش کی. اظہر صاحب پوائنٹ آ گیا، آپ کا وقت کی قلت ہے. میاں صاحب بڑا، میرے پیارے میاں جاوید لطیف صاحب بڑا آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، اس مرحلے پہ بھی قصوروار آپ ہی ہیں. یہ آپ کی پالیسیاں اور آپ کے خاندانوں کی جو حرکات و برکات ہیں اظہار صاحب بتا رہے ہیں، اس کی بدولت عمران خان مقبول ہوئے ہیں. یہ آپ دونوں کو مائنس کریں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا اس ملک کا، بھلے عمران بھی ساتھ مائنس ہو جائے. نہیں، کیا خیال ہے میاں صاحب؟ آئیڈیا کیسا ہے؟ میں معذرت سے ایسی بات نہیں ہے. 1998 میں ایک کیمپین چلائی گئی تھی، اس وقت بھی لانچ کرنے کی 2 کزنوں کو کوشش کی گئی تھی. جب بینر لگے پورے پاکستان میں، پہلے احتساب پھر انتخاب، اور دونوں کزن عمران خان اور طاہر القادری، مگر لوگوں میں ان کو پذیرائی نہ ملی. اب آ جائیں جو بات کی جاتی ہے کہ 2 خاندانوں کو الگ کیا جائے، تو اسی پوائنٹ پہ تو اس کو لانچ کیا گیا تھا. تو پھر اس تیسرے نے کیا گل کھلائے آنے کے بعد 3.25 سالوں میں، وہ سب کے سامنے ہے. اب آ جائیں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں. میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی مظہر عباس صاحب نے، کہ ان کا شکریہ کہ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. مگر میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ مظہر عباس صاحب، کبھی یہ کہا گیا نواز شریف جب یا کلثوم نواز یا مریم نواز یا باقی لوگ جو جیلوں میں ہوتے تھے، تو کہ ایک پریس کا وفد جائے اور جا کے دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کسی عدلیہ نے نوٹس لیا تھا کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے؟ کبھی ایک غلطی دوسری غلطی کی جسٹیفیکیشن تو ہو سکتی ہے. میاں صاحب تھوڑے نال زیادتی ہوئی ہے تو دوسرے سارے زیادتی ہوئے. مگر
नहीं नहीं नहीं, बड़ा हो ही गलत नहीं सलूक रही। हुआ है नवाज शरीफ मैं साहब के साथ। दयानतदारी से दिसंबर की आपको सर्दियों में जिम्मेदारी से ठंडा पानी आपको दिया कहता था हूं नहाने के लिए, मुझे पता है। कि यकीन करें कि जो इन्होंने एक बात की ना कि 1000 वाट का एक बल्ब, मैं ऑनेस्टली, मेरे भाई हैं आप, आपको पता है मेरा आपसे तल्लक, 22 बल्ब जो थे 2000 वाट के 22 बल्ब 4-8 के कमरे में लगाए गए, जिसमें मैं मई जून के महीने में रहता था, और जो रात को बगैर परमिशन के तो अब आपका के शिकवा ले क्या है जाते कि थे इमरान खान को जेल भी से फ्लड उठा के। लाइट पे सुलाया जाए? मुझे बताए ना, आप कतन चाहते कि आप मुल्क नहीं, को कैसे आगे मैं लेके ये जाना है कहता मियां हूं, साहब? एक ज्यादती हुई है नवाज शरीफ के साथ, मैं ये अर्ज लेकिन करता किसी हूं, और के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। किसी सियासी लीडर पे, किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हर एक को हक होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, मगर 9-10 मई का जो सानिया हुआ उसमें जो मुलव्वस हैं उनको आप सियासतदान नहीं कह सकते, उनको आप दहशतगर्द कहें। और अगर आप ये उनको दहशतगर्द नहीं कहते तो फिर बड़ी माजरत से आप ना मैं आपसे कहें, आप पूछूंगा ना कि कहें। दहशतगर्द की तारीफ क्या है। आप लोग ना कहें मेरे भाइयों, आप मियां जावल्दी साहब 9-10 मई की बात आप हमें करने दिया करें, जो हम न्यूट्रल लोग हैं, आप ना किया करें। आप लोगों ने बड़े काम दिखाए में इस तरह के, उनके नाम मुख्तलिफ हैं, इस तरह का तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन उससे कुछ कम डिग्री के, कुछ पता नहीं भी वापस आके आप किसी का ट्रायल का मुतालबा करते हैं। अगर आप पावर में आ गए, आप ये बातें ना किया करें। मैं ब्रेक के बाद एक हल देने की कोशिश करता हूं, पाकिस्तान कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की खातिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन एक कमीशन बनाएं, उसमें सब लोग आके माफिया मांगे और ये वादा करें आइंदा गलतियां नहीं करेंगे, ये वाहिद हल है। और ये मुल्क की खातिर तो हम जान देने को सब तैयार होते हैं, तो मुल्क की खातिर दरगुजर करने में कोई मुजायका नहीं है। बदले की आग को उठा के बाहर फेंकें, वरना ये पाकिस्तान आगे नहीं चल पाएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।